دیکھیں ہم جب باہر آتے ہیں صرف ہم اپنے لیے نہیں آتے ہیں، میں تمام پاکستانی جو خواتین ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کی آزادی، جیون جینے کی آزادی۔ السلام علیکم۔ سوری، وائی؟ ہاں مجھے بات نہیں کرنی۔ دیکھیے جب آپ باہر نکلی ہیں تو پھر بات کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں مس سوری۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان خواتین کی آواز بن رہے ہیں اس وقت جو اس تشدد کو گھروں میں بیٹھے برداشت بھی کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Where are you from? Italy. Italy. Can you speak Urdu? تھوڑا Why are you representing this Aurat March here? Maybe I don't represent, but I share their values. I share their battle. کہ باقی بہنوں کے لیے جو ہو رہا ہے ان کے لیے جہاں پہ ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے عورتوں پہ، ڈومیسٹک ورکر پہ، ان کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں۔ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، جب تک ان کو بھی نہیں ملے گا ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہوں، ایک بھائی بھی ہوں، اور میں اپنی بیٹی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ ہم ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ایک آواز بلند کریں جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں، جو تشدد برداشت کر رہی ہیں، جو مختلف قسم کے پادشاہی نظام کا بھی حصہ بنی ہوئی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ آج ہم موجود ہیں عورت مارچ پہ، جہاں پر عورتیں اپنی حق کے لیے آواز اٹھانے آئی ہیں، اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے آئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے اور دیکھتے ہیں اپنے کون سے حق کے لیے کون سی آواز اٹھانے آئی ہیں اور ان کے کیا مطالبات۔ عورت مارچ پہ نکلی ہیں، کیا سلوگن ہے آپ کا؟ بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے پاکستانی خواتین کا قومی دن ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے خلاف جو دقیانوسی تصورات ہیں اور ان کے لیے جس طرح کے جو پیٹرارکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں کنزرو رکھا جاتا ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے ایک تو جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں تاکہ وہ جو اپنی تعلیم ہے اس کو جاری رکھ سکیں اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کر سکیں۔ کیا مطالبات ہیں خواتین کے جو پورے نہیں ہو رہے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں جیسے ہمارا ایک تو یہی ہے، سب سے پہلے امن، ہم پیس چاہتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے جو ہیں وہ بہتر چیزیں دی جائیں۔ آرٹیکل 25A ہے تعلیم کے حوالے سے، اس کے اوپر مؤثر عمل درآمد کیا جائے، روزگار کے بہتر مواقع دیے جائیں اور جو صاف پانی ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اب صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، روزگار بھی ہے، تو پھر بھی آپ یہ سلوگن لے کے نکلی ہوئی ہیں، ایسا کیوں؟ آپ کو لگتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ویل ایجوکیٹڈ لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اور آپ اگر باہر نکلی ہوئی تو اس کا مطلب ہے۔ دیکھیں ہم جب باہر آتے ہیں صرف ہم اپنے لیے نہیں آتے ہیں، میں تمام پاکستانی جو خواتین ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ ہم اس پسے ہوئے طبقے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ ساتھ ان خواتین کی آواز بن رہے ہیں اس وقت جو اس تشدد کو گھروں میں بیٹھے برداشت بھی کر رہی ہیں اور جو جیسے ابھی میری کولیگ نے کہا کہ جن کو ایجوکیشن کی ابھی تک بھی پابندی ہے لڑکیوں کے اوپر، تو ہم ان سب کے بہاف پہ ہم سارے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان عورتوں کے لیے ہیں، ان بچیوں کے لیے ہیں جن کے اوپر تشدد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جس عورت کو اپنے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ لڑ لیتی ہے، جس نے نہیں کرنا وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نکلنے سے اس عورت کو ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ہمیں دیکھ کے وہ بھی ان میں بھی یہ حوصلہ آئے گا، ان میں بھی یہ جذبہ آئے گا، وہ کہیں گے اگر یہ ایک عورت ہو کے باہر نکل سکتی ہے تو میں کیوں نہیں نکل سکتی۔ ہے حق ہمارا آزادی، پڑھنے لکھنے کی آزادی، جیون جینے کی آزادی۔ السلام علیکم۔ سوری، وائی؟ ہاں مجھے بات نہیں کرنی۔ دیکھیے جب آپ باہر نکلی ہیں تو پھر بات کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں مس سوری۔ اگر آپ یہاں پر آواز اٹھانے کے لیے باہر نکلی تو اس کا مطلب آپ کی آواز دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ وہ تو پہنچ جائے گی مس۔ ایسے کیسے پہنچ سکتی ہے؟ سوری، نو کمنٹس۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کیا سلوگن پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ صنفی بنیادوں پر کاموں کی غیر منصفانہ تقسیم بند کریں، یعنی کہ عورتوں کو بھی مساوی اجرت ملنی چاہیے جتنی مردوں کو ملتی ہیں، کام اتنا ہی کرتی ہیں جتنا وہ مرد کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عورت کو وہ مساوی حقوق نہیں ملتے جو مردوں کو ملتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ایک عورت گھر سے باہر نکل آئے گا اس کا مطلب اس کو وہ حق حاصل ہے تو وہ گھر سے باہر نکلے گی نا۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہے نا، ہر فیلڈ میں اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے کمزوری کا، اس کی جو ہے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ عورت پہ تشدد، عورت پہ تشدد، عورت پہ تشدد، عورت پہ تشدد۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या बात? इनको बुला आप बात कर लें। नहीं जा रही आप क्यों, क्या बात है? काटते नहीं यहाँ औरत पे तशद्दुद औरत पे तशद्दुद तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो। जब आप यहाँ खड़ी, मुझे पता है, मैं पहचान गई हूँ आपका बाइक राइडर है, लेकिन जब आप बाहर निकली हैं, आप बाइक राइड करती हैं, आप यहाँ पर खड़ी हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मीडिया पे बोल सकती? देखिए मैं तो मांग रही, लेकिन बाकी बहनों के लिए जो हो रहा है उनके लिए, जहाँ पे हरासमेंट किया जा रहा है औरतों पे, डोमेस्टिक वर्कर पे, उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। वो भी हमारी बहनें हैं, जब तक उनको भी नहीं मिलेगा हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अपनी बात नहीं, आप देखिए, आप बाइक राइड करती हैं, ये बात मुझे पता है, आपको पता है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनको पता है। आप बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को पीछे छोड़ के बाहर निकलती हैं। आपको नहीं लगता कि जिन्होंने बाहर निकलना होता है वो अपने हक के लिए बाहर निकल सकती हैं? जी बिल्कुल, निकलना चाहिए उन्हें, और ये हम निकलेंगे, औरत मजबूत होगी तो माशरा मजबूत होगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Where are you from? Italy. Italy. Can you speak Urdu? Tora. Thoda. Yeah. So why are you here in Aurat March? Because I follow their Instagram page since 1 year. Alright. And luckily 2 days ago I came here and I read that there was this march. But you are living in Italy and you have all your rights in Italy. You are maybe you are a working woman and you are educated and all. Then why are you representing this Aurat March here? Maybe I don't represent, but I share their values. I share their battle. I think that all the women in the world have the rights to work, to study and everything. Okay. Can you say once Pakistan Zindabad? Pakistan Zindabad. Men हैं आप और औरत मार्च को रिप्रेजेंट करें, कैसे? मैं एक मर्द होने के साथ साथ एक बाप भी हूँ, एक भाई भी हूँ, और मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे आया हूँ। What's your slogan about? मैं इसके अलावा एक प्रेजेंट राइट एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मरियम बीबी से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जेल तरमीम पे काम करें, और जो औरतों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है, जस्ट लाइक हाइजीन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जो बुनियादी हकूक़ हैं औरत के जेल में, उसके ऊपर तो ज़रूर बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो औरतें जेल में हैं या जो मर्द जेल में हैं उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते? जी ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। आप मर्द और औरत को एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो जेल में है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। Why are you लेकिन मैं समझता हूँ कि औरतें ज़्यादा वर्नेबल पोजीशन में होती हैं, ख़ास तौर पे जो फीडिंग मदर्स हैं या मतलब जिनके साथ अंदर बच्चे हैं, वो बहुत वर्नेबल हालत में हैं। ख़ास तौर पे जो मेंटली इल हैं उनको ट्रीट करना नहीं आता है, दे आर नॉट एडुकेट टू दैट, और इसके लिए मेरे ख़्याल से जेल तरमीम पे काम होना ज़रूरी है। सो वंस अगेन आई अर्ज मैडम CM कि आप जेल तरमीम पे काम करें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें